فی صلاتہم خاشعون، پہلی نشانی ان کامیاب مومنوں کی اللہ تبارک و تعالی نے جو بتائی، فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ تھے، وہ مومن تھے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے تھے، جو اپنی نمازوں کو سکون سے ادا کرنے والے تھے، جو اپنی نمازوں کو اطمینان سے ادا کرنے والے تھے، جو اپنی نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے سمجھتے تھے، اپنے قریب جانتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 413 ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المومن اذا كان في الصلاة فانما ينادي ربه، نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک جب نماز میں ہوتا ہے مومن تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ سرگوشی اسی سے کی جاتی ہے جو اپنے قریب ہو۔ اگر ہم معاشرے میں اپنی ایک مثال لے لیں کہ جب کسی سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے، کسی سے کوئی آہستہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کے بڑے قریب ہوتا ہے تو آپ اس سے بات کرتے ہیں، تو آپ ان سے بات کرتے ہیں اور سرگوشی میں کرتے ہیں، دوسرے کو خبر نہیں ہوتی۔ اور اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مومن بندہ اللہ کے ساتھ سرگوشی، اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ نہ اپنے دائیں طرف تھوکے نہ اپنے سامنے تھوکے، نہ اپنے سامنے تھوکے نہ دائیں طرف تھوکے، بلکہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے۔ اس وقت کچی مسجد تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی سے سرگوشی کرتے ہیں تو ہم خود کو پوری طرح اس کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، ہمارا دھیان، ہماری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ تو کیا مومن کی جو خوبی ہے کہ مومن جب نماز میں ہو تو وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ جانتا ہوتا ہے کہ میرا رب میری اس سرگوشی کو سن رہا ہے، میرا رب میرے قریب ہے، میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں۔ آؤ دوستو ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا میں اور آپ جب نماز ادا کرتے ہیں مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں، جو نماز ادا کر رہا ہوں، جن کا جو معنی و مفہوم ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنے رب سے کیا بات کر رہا ہوں، اور کیا میں اپنے رب کو اپنے قریب جانتا ہوں، میں اپنے رب کو اپنے قریب پاتا ہوں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ نمازیں تو سبھی ادا کر رہے تھے مگر مومن کی یہ خوبی ہے کہ جب نماز ادا کرتا ہے مجھے اس کو یہ بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرا رب میرے قریب ہے، میری ہر سرگوشی کو وہ سن رہا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز ایسے پڑھ کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسے نہیں، ایسی کیفیت تجھے میں تاری نہیں تو یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ کیا مجھ میں اور آپ میں ایسی خوبی پائی جاتی ہے کہ ہم چلو یہ اگر نہیں کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہم نے اس وقت یہ کیفیت تاری ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ آج اللہ ماشاءاللہ امت محمدیہ کی یہ کیفیت ہے کہ نماز اول تو ٹائم اول پہ ادا کرنے کی فرصت ہی نہیں۔ اگر نماز کے لیے آتے ہیں، اگر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو بڑی جلدی ہے، مجھے
جلدی فارغ ہونا ہے، مجھے فلاں بھی کام ہے، فلاں بھی کام ہے، فلاں بھی کام ہے، جلدی جلدی آئے، نماز ادا کی، نماز کیا ادا کی، بس وہ جلدی جلدی رکوع و سجود کی فکر نہیں، جلدی جلدی بس جیسے مرغا ٹھوئے مارتا ہے ایسے نماز ادا کر کے چل پڑے۔ نبی علیہ السلام نے جو مومنوں کی صفت بتائی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن لوگ اللہ کے سامنے خشوع کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے وہ نمازیں ادا کرنے والے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے آپ عمل کو دیکھ لیں، آپ کے صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ لیں، ان کی نمازیں کتنی لمبی ہوا کرتی تھی، کتنا اطمینان کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، جلدی جلدی نماز ادا کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا اثر حاصل کر لوں، کچھ صحبت حاصل کر لوں، نماز جلدی جلدی پڑھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھنے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ پڑھ کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی بات فرمائی۔ تیسری مرتبہ جب یہ کہا تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح وضو کرو، اطمینان کے ساتھ وضو کرو، جب وضو کر کے آؤ تو قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ، قبلہ رخ کھڑے ہو کے تکبیر کہو، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں یا کانوں تک لے کے جاؤ، اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ قیام میں رہو، قیام ہو جائے تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، تاکہ تمہیں اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ تم نے رکوع تسلی سے کر لیا۔ اس کے بعد رکوع کے بعد کھڑے ہو حتیٰ کہ تمہاری کمر سیدھی ہو جائے، جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے، اطمینان کے ساتھ قومے میں کھڑے ہو۔ اس کے بعد سجدہ کرو، اطمینان کے ساتھ سجدہ، سجدے کے درمیان میں جب آپ نے بیٹھنا ہے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کے بعد دوبارہ سجدہ کرنا ہے اور اطمینان سے سکون کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ارے تمہاری کمر سیدھی نہیں، رکوع سے آج ہم کھڑے مکمل ہوتے نہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، ہمارا رکوع ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور نبی علیہ السلام ہر رکن میں دعائیں پڑھتے تھے، اور آج وہ دعائیں احادیث صحیحہ میں ہمیں ملتی ہیں، ہم کتنا ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں ان رکوع اور سجود میں، ان قوما اور جلسہ میں۔ یہ بات ہمیں دیکھنی چاہیے، اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ جس خشوع کے ساتھ، جس اطمینان کے ساتھ اپنی نمازوں کو پڑھتے تھے، اگر ہم ایسی نمازیں پڑھ رہے تھے، ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں، وگرنہ ہم اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق آئے، 2 رکعتیں 4 رکعتیں ادا کی اور باہر کھڑے ہوئے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مومن کے لیے مسجد میں ایسے ہے اس کا بیٹھنا، جیسے مومن ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، اور منافق ایسے ہے مسجد میں جیسے کوئی پنجرے میں قید کیا ہو پرندہ ہوتا ہے۔ ایسے مثال دی آپ نے اس بندے کی جو مسجد میں آتا ہے اور اس کا دل میں گھبراہٹ آئی ہے، جلدی جلدی مسجد سے فارغ ہوا باہر نکلا۔ فرمایا ایسے ہے جیسے کوئی پرندہ قید میں ہو۔ اس لیے ہمیں اللہ کے گھروں سے دل بھی لگانا چاہیے، اطمینان کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہم ان مومنین کی پیروی میں۔ دوسری جو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومن